چلیے ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ العادیات ہم نے اسٹارٹ کیا تھا، والعادیاتی ضبحا۔ والعادیات میں نے بتایا تھا کہ ادا یعدو کا مطلب ہوتا ہے بھاگنا، والعادیاتی گھوڑنے والے، عادیات گھوڑے کے لیے استعمال ہوتا ہے، گھوڑنے والے دوڑنے والے گھوڑے، وبحن جو ہانپ رہے ہوں، فالموریاتی میں نے بتایا تھا کہ اورا یوری ایراءن کا مطلب آگ لگانا ہوتا ہے، فالموریاتی تو وہ جو ہے آگ کی چنگاریاں نکال رہے ہیں، قدحن جھاڑ کر، یعنی جو ہے اپنے ٹاپ سے ٹاپ مار کر کے وہ اپنی چنگاریاں نکال، قدح یقدح، قدحن کا مطلب ٹاپ مارنا۔ فالمغیراتی میں صرف آپ کا ریویژن کروا رہا ہوں، مغیرات غارت گری اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، فالمغیراتی تو وہ حملہ کر رہے ہیں صبحن صبح کے وقت میں، صبحن حالت نصب میں ہے، مفعول بھی ہونے کی وجہ، مفعول فی ہونے کی وجہ سے مغیرات کا معنی بتایا تھا، اغار یغیر اغارتن حملہ کرنا، صبح کے وقت میں کھلم کھلا حملہ کر رہے ہیں وہ، فاثرن به نقع اور وہ اڑا رہے ہیں، نقعن گرد اڑا رہے ہیں، اثرنا فیمنن کے حساب سے، عادیات موریات فیمنن پلورل آ رہا تھا تو اثرنا اس کے حساب سے آیا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اثار یثیرو اسارتن جس کے مطلب ہوتا ہے کیا کرنا، دھول اڑانا، ٹھیک ہے، نقعن گرد، فاثرن به نقع تو وہ جو ہے دھول اڑا رہے ہیں، ٹھیک ہے، فوسطن به جمع اور وہ وسط ایسے تو درمیان میں آ جانا، وسط اس اردو میں بھی ہے اور عربک میں ناؤن بھی ہے، فی وسطی مسجد والے رسول نے پڑھا تھا، فی وسطی حوض کبیر اس کے بیچ میں ایک بڑا حوض ہے، فوسطنا به یہ بھی فیمنین ہے، ذهبنا اکلنا دخلنا کی طرح، فوسطنا به جمع تو وہ داخل ہو گئے ہیں جمعن فوج میں، یا کہہ لیں آپ کی جماعت میں، فوج میں داخل ہو گئے، ٹھیک ہے نا۔ اس کا بھی ورب دیکھنا چاہیں گے تو جمع جمع جمعان کا مطلب جمع کرنا ہوتا ہے، یہاں ہم نے سورہ یوسف میں ہی پڑھا تھا کہ فلما اجمعوا، جو آج میں بول رہا ہوں کہ جب وہ اس بات پر جمع ہو گئے، ان یلقوه فی غیابۃ الجب کہ وہ اس کو ڈالیں گے اس پر، تو اس کا ایک معنی وہ بھی آتا ہے، کسی بات پر متفق ہونا، اور جب بھی دو تین معنی آپ دیکھیں گے تو اکثر آپ دیکھیں گے کچھ نہ کچھ سملرٹی ہوگی دونوں معنوں میں۔ یہ یہاں سے ہو گیا تھا یا یہ بھی رہ گیا تھا؟ کتنی آیت کی سورہ یاد آ رہا ہے؟ آیا نمبر 6 ہو گئی تھی۔ 6 ہو گئی، ان الانسان بے شک انسان لربہ اپنے رب کا لکنود، آسان سا سوال شیخ صاحب، انسان کس حالت میں اور کیوں؟ سر یہ حالت نصب میں انا کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے، اب یہ سب سوال آپ لوگ کے لیے بچوں جیسا سوال ہو گیا ہے، جو جب آ رہا تھا تو بہت مشکل لگ رہا تھا، ٹھیک ہے نا، تو اب اس کو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آنے والے جو مشکل لگے اس کو سمجھ لیجیے گا کہ ایک دن ایسا آئے گا یہ بھی ہمارے لیے بچوں کا کھیل ہو جائے گا، الٹے ہاتھ سے کھیل لیں گے اس کو۔ ان الانسان بے شک انسان لربہ اپنے رب کے لیے لکنود ناشکرا ہے، تو ناشکری کی سمجھ لیجیے کہ کنود کا ورڈ انتہا ہے، ناشکری کے لیے بہت سارے الفاظ ہیں، لکفور کفر بھی ناشکری کے معنی میں آتا ہے، اور بھی الفاظ موجود ہوں گے لیکن سخت ناشکری کے معنی میں۔ اچھا، اگر آپ ذرا اس میں غور کر پائیں کہ بے شک انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے، اس لفظ سے رب کی جگہ اگر ہم اللہ بھی لا سکتے تھے، خالق بھی لا سکتے تھے، رب کا معنی معلوم کسی کو؟ پالنے مطلب والا۔ پالنے والا، پالنے والے کا مطلب یہ ہے کہ میری پیدائش یا بلکہ پیدائش سے پہلے سے لے کر کے اور میری موت تک کے جو بھی مجھے ضروری چیزیں ہیں ان چیزوں کو دینے والا، ان چیزوں کو فراہم کرنے والا، پالنے والے کا یہی مطلب ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ کے لیے رب کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو یہی معنی ہوتا ہے، اور رب کا ورڈ ایسا ہے جس کا جب آپ اردو میں ترجمہ کریں گے تو ہم لارڈ سے ترجمہ کر دیتے ہیں، لیکن انگلش میں لارڈ سے ہم ترجمہ کر دیتے ہیں، لیکن وہ معنی ادا نہیں ہوتا، کیونکہ پالنا صرف لارڈ بادشاہ سے پالتا نہیں، رب اس سے کہیں زیادہ مانا ہے، کب ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے اور کتنی مقدار میں ضرورت ہے وہ چیزیں پوری کرنے والا رب ہے۔ ہمارے ہمارے ایٹماسفیئر میں کتنی ہمیں آکسیجن رکھنی ہے، کتنی کاربن ڈائی آکسائڈ رکھنی ہے، اور سائنس والے بتائیں گے اور کون کون سی گیسز ہیں جس کو ہمیں رکھنا ہے اور کتنی مقدار میں رکھنا ہے، یہ رکھنے والا رب ہے، ٹھیک ہے نا۔ مجھے پیدائش سے پہلے ماں کے پیٹ میں کن چیزوں کی ضرورت ہے میں نے مانگا نہیں اور اس نے مجھ کو دے دیا، یہ رب ہے۔ تو رب کے ساتھ جب یہ کہا کہ ناشکرا ہے تو ایک لاجیکل ریزننگ پیدا ہو گئی کہ تم کس کی ناشکری کر رہے ہو، اس کی ناشکری کر رہے ہو جو تمہارا رب ہے۔ اب وہ ساری باتیں ساتھ میں جڑ گئی، چھوٹی سی آیت لیکن باتیں ساتھ جڑ گئی، وہ رب ہے، وہ تمہیں کھلانے والا، پلانے والا، دینے والا، زندہ کرنے والا، موت دینے والا، اس کی تم ناشکری کر رہے ہو۔ یعنی اگر قرآن کی یہ آیت نازل نہ بھی ہوتی تب بھی لاجیکل یہ تھا کہ جو تمہارا رب ہے تمہیں اس کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے تھی، تو رب کا لفظ خاص طور سے اس بات کو انڈیکیٹ کرنے کے لیے آتا ہے، ان الانسان بے شک انسان لربہ لکنود اپنے رب کا ناشکرا ہے۔
اچھا، ایک چیز اور اگر گرامیٹیکل آپ سمجھیں کہ جیسے ہم نے کل کی کلاس میں کیا پڑھا، کوئی کچھ کو یاد ہے گرامیٹیکل کیا پڑھا تھا؟ لام لام لائتا نفی- لیتا کے لا علاوہ، لا لیتا لیتا کے علاوہ، لائے لائے نفس کیا جنس کیا لائے لا نفی نفی جنس، لائے ہاں نہیں جنس لائے لائے نفی نفی جنس، جنس ٹھیک ہے نا؟ لائے تو نفی جیسے جنس لائے جی نفی جنس جب ہوتا ہے اور لا رجولا ہم بولتے ہیں تو رجل کی ساری جنس اس کے اندر منع ہو جاتی ہے۔ ال کا ایک فائدہ یہ بھی ہے، ال بھی جنس کو شمار کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ان الانسان، انسان تمام طرح کے انسان اس کے اندر شامل ہے۔ سورہ فاتحہ کا ہم ترجمہ کرتے ہیں تو اکثر جگہ آپ لکھے ہوا دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے۔ اسی لیے جب میں نے بک ون میں پڑھایا تھا کہ ال از اکول ٹو دا، تو میں نے بتا دیا تھا کہ صرف ہمارے سمجھنے کے لیے، ایسا نہیں ہے کہ جو دا انگلش میں ہے ایز اٹ از وہ عربک میں ال ہے۔ ہر زبان کا اپنا مزاج ہوتا ہے۔ انگلش والے جو ہے لینگویجز کے ساتھ بھی دا یوز کرنا کمپلسری سمجھتے ہیں، ریلیجن کے ساتھ، کتابوں کے ساتھ، جو چیز یونیورسل ہے اس کے ساتھ، یہ سب رول ہے انگلش کا۔ اب وہ سارے رول عربک میں نہیں آئیں گے، عربک کے جو رول ہیں وہ اردو میں انگلش میں نہیں آئیں گے۔ تو ال کا ایک معنی جو ہے وہ جنس کو شامل کرنے کا بھی ہے، یعنی انسان، تمام تر انسان جو ہے لربہ لکنود، اپنے رب کے ناشکرے ہیں، یعنی انسانیت کو شامل کیا، یعنی انسانیت کا ترجمہ ہم اس سے کر سکتے ہیں، میں یہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، عَلَى ذَلِكَ، اس بات پر، لشہید، شہید مطلب گواہ گواہ۔ 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 گواہ ایک تو شہادت وہ والی شہادت ہوتی ہے، کیا بولتے ہیں انگلش میں شہادت کو، دوسرا وٹنس۔ معنی کیا ہو سکتا ہے؟ اور وٹنس تو گواہی اوکے ہو گیا، اس کے علاوہ کیا معنی آ اچھا سکتا ہے؟ اللہ کے راستے میں شہید ہونے والا۔ ہاں اچھا اچھا، وہ مارٹیر والا۔ ہاں مارٹر، دونوں کے معنی میں کچھ آپ ریلیشن جوڑ پا رہے ہیں؟ ایک شہید وہ مرنے والا، اور ایک شہید جو ہے گواہ کے معنی میں نہیں جوڑ پا رہے؟ سر اللہ حق ہے، وہ شہادت دیتا ہے، اللہ یعنی کے لیے اس نے شہید ہو اپنی جان اس بات کی گواہی دیتے ہوئے دے دی کہ میں اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں جھکنے والا ہوں، یا اللہ کے علاوہ کسی اور کی آواز کو بلند کرنے والا نہیں ہوں۔ تو یہ دو، جب بھی دو تین معنی ہوتا ہے اکثر اس طرح کی سملیرٹیز ہوتی ہے، حالانکہ معنی بالکل الگ ہے۔ ایک انتقال ہونا، شہادت پانا، اور ایک گواہی دینا، دونوں ڈفرینٹ چیزیں ہیں، لیکن دونوں میں ریلیشن یہ ہے کہ وہ شہید ہونے والا جس نے اپنی جان دے دی، وہ بھی اس بات کی گواہی دیتے ہوئے مرا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی میں گواہی، انہ علی ذلک لشہید، انسان ناشکرا ہے اس بات پر، وہ گواہ ہے۔ لشہید کا جو لام ہے وہ تاکید کے لیے آیا ہے، انہ بھی لگا ہوا ہے، یعنی انسان جو کر رہا ہے اس کا خود گواہ ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ اس سے بے خبر ہے۔ ظاہری طور پر وہ کتنے ہی ایکسکیوزز دیتا رہے، ایکچولی اگرچہ مگرچہ چنانچہ کہتا رہے، لیکن اس کو معلوم ہے، ہم میں سے ہر ایک اپنے بارے میں جانتا ہے کہ میں نے جو گناہ کیے ہیں وہ کیوں کیے ہیں، اور اس سے میں کیسے بچ سکتا تھا اس کے باوجود۔ اسی بات کو سورہ قیامہ میں کہا، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بلکہ انسان اپنے نفس کا خود دیکھنے والا ہے، ولو القى معاذیرہ، اگرچہ کہ وہ کتنے ہی عذر پیش کرتے رہے، لیکن اپنے نفس کو اچھی طرح جانتا ہے، وہ اپنی حقیقت کو اچھی طرح جانتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اسے کہتا ہے یو آر دا بیسٹ جج آف یور سیلف، ٹھیک ہے نا؟ تو اپنے آپ کو فیصلہ کرنے والا سب بہتر ہے، اسی کو قرآن کہہ رہا ہے ان پیچھے سے جوڑ کر کے، بے شک انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے، اور وہ اس بات پر گواہ ہے، اس کو معلوم ہے کہ وہ اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ آسان آسان آئے تھے ہم بولے، عادیات کے اسٹارٹنگ کا جو پارٹ ہے وہ تھوڑا سا مشکل ہے، لاسٹ کا بہت آسان ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کوئی ترجمہ کرنا چاہے گا؟ انشاءاللہ غلط نہیں ہوگا، غلط بھی ہو گیا تو آپ معفو ہیں انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ معاف کرے گا آپ کو۔ تکا لگانے کی کہہ رہا ہوں میں، اس لیے یہ بات کر رہا ہوں بین سر ہم کریں جی۔ وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، لحبی محبت کے لیے، خیر لشدید خیر کی بہتری کی محبت کے لیے، خیر کی محبت کے لیے، لشدید لشدید شدید ہے، بہت بہت شدید ہے، سخت ہے، ہاں ٹھیک ہے۔ سخت ہے، وہی تو شدید جی۔ یہاں پہ خیر اکثر مفسرین کے نزدیک مال کے معنی میں، یعنی مال جو کبھی شر بھی بن سکتا ہے، یہاں پہ خیر کے معنی میں ہے۔ تو وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ، بے شک وہ مال کی محبت کے لیے، لشدید بہت زیادہ بڑا ہوا۔ ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے اس بات کو کہ انسان کے نفس کے اندر مال کی محبت موجود ہے، گویا کہ پتہ نہیں کیوں میرا تقریر والا انداز ہو جا رہا ہے، کیونکہ ہم جانا نہیں چاہ رہا ہوں میں آگے، لیکن ڈسکشن ہو جا رہا ہے بیچ میں، کم پڑھ پائیں گے اگر وہ انداز ہوگا تو وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ، بے شک وہ خیر کی محبت کے لیے، لشدید بہت سخت ہے، بہت زیادہ ہے۔ تو یہاں پہ ایک بات تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ
قرآن کے آیت کے اندر جو لفظ موجود ہے اس کا ہمیں ترجمہ کیا کرنا ہے، یہ ہماری منمانی نہیں چلے گی. ہاں تب تک منمانی چل سکتی ہے جب تک کسی اور آیت یا حدیث سے ٹکراؤ نہ ہو رہا ہو، ہمیں کوئی معنی خاص سمجھ میں آ رہا ہے جو ٹکرا نہیں رہا تو ہم کر سکتے ہیں. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آج بہت سارے لوگ ایسے موجود ہیں جو قرآن کے معنی کو اپنے حساب سے تیار کرتے ہیں اور وہ ایسا معنی نکال کے لے آتے ہیں جو معنی قرآن کی دوسری آیتوں کے اگینسٹ جا رہا ہوتا ہے، اور پھر وہ یوٹیوب پہ بیٹھ کر کے اناؤنسمنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیے قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ چاہے پردے کے بارے میں چاہے اور چیزوں کے بارے میں جو نفی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو قرآن کا کیا معنی ہمیں لینا ہے یہ پتا چلے گا صحابہ کرام کی جماعت سے یا اس تابعین کی جماعت سے. تو ان لوگوں نے جو معنی خیر کا کیا ہے وہ مال سے کیا ہے، ورنہ خیر عام طور سے بھلائی، گڈنس، ان سب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. بھائی نحو لحب بالخیر لشدید، بے شک انسان خیر کی محبت میں بہت زیادہ ہے. ایک منٹ. فلا يعلم اذا بعثر ما في القبور. فا مطلب کیا، فا مطلب تو، لا مطلب نہیں. کیا تو نہیں، یعلم وہ جانتا، کیا وہ نہیں جانتا، اذا جب، بعثر اس کو اٹھایا جائے گا، آپ کہہ لیں ٹھیک ہے نا. تو ورب اس کا ہے بعثر یبعثر بعثرة، بعثر یبعثر بعثرة. یہ باب شاید پہلی بار آپ کے سامنے آیا ہوگا، فعللہ کا باب ہے، اس کو بولتے ہیں. سر یہ اس کے 4 وہ ہیں، کیا بولتے روٹ لیٹر. ہاں ثلاثی مزید ہے. جی بعثر بعثرہ، یبعثر بعثرة، زندہ کرنا، اٹھانا، کبھی بکھیرنے کے معنی میں. یبعثرو. یبعثر، الف نہیں رہے گا، عین نہیں رہے گا، یبعثر. جی جی اور یہاں پہ جو ہے کیا ہے، بعثرہ سے بعثرہ کیسے ہو گیا؟ سر وہ ہے مجہول. مجہول. جب اٹھایا جائے گا، اگر ہم بعثرہ کر دیتے تو وہ اٹھائے گا، تب کسی اور چیز کو اٹھا رہا ہوتا. جب اس کو اٹھایا جائے، کیا وہ نہیں جانتا، یعنی کیا وہ یہ نہیں یاد رکھتا اس بات کو، کیا وہ اس بات کا علم نہیں ہے، کیا وہ اس بات کو یاد نہیں رکھتا. اذا بعثر، جب اٹھایا جائے گا یا نکال دیا جائے گا، ما فی القبور، قبر کی جمع قبور، ما موصولہ جو کچھ ہے قبر میں. اذا بعثر ما فی القبور. افلا يعلم، کیا وہ نہیں جانتا، اذا بعثر جب اٹھایا جائے گا، ما فی القبور جو کچھ قبروں میں، یعنی قبر میں موجود تمام لوگوں کو نکال لا کے کھڑا کر دیا جائے. کلیئر ہے؟ جی اچھا اس کو ذرا ان کے جو ترجمہ، اچھا کوئی خاص وجہ ہے نہیں. وحصل ما في الصدور، حصل يحصل تحصیلا، تفعیل کا باب ہے، ظاہر کرنا. حصل يحصل تحصیلا، حصل يحصل حاصل کرنے کے معنی میں، اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں. حصل على الجائزہ، انعام حاصل کرنا، جو بھی آپ پڑھ. لیکن حصل يحصل ظاہر کرنا، یا ہاں ٹھیک ہے، ظاہر کرنے ہی کافی ہے، لوگوں کے سامنے لے آنا وغیرہ کا معنی. وحصل، اور ظاہر کر دیا جائے گا، ما فی الصدور، صدور کا مطلب سینے. دلوں میں. سنگولر ہے پلورل؟ پلیورل. سنگولر کیا آتا ہے؟ صدر. صدر. صدرن. کہیں پڑھا تھا اس سے پہلے ہم نے؟ جی بتائیے. اس میں توحا میں. سورۃ طٰہٰ میں. اس کے علاوہ ناس. سورہ ناس. سورۃ طٰہٰ والا تو مجھے یاد نہیں ہوگا، لیکن ناس والا ذہن میں چل رہا تھا تو میں وہی سننا چاہ رہا تھا. خیر، تو رب اشرح لی صدری. رب اشرح لی صدری، او ہو ہاں صحیح کہا آپ نے، صدری. فحصل ما فی الصدور، اور نکال دیا جائے گا، ظاہر کر دیا جائے گا، ما فی الصدور جو کچھ سینوں میں ہوگا. ٹھیک ہے نا. آپ دیکھیں گے کہ ان دو آیتوں کو اگر آپ دیکھیں تو پہلی آیت میں بھی خبر سے نکالنے کی بات اور دوسرے میں سینے سے نکالنے کی بات. اگر آپ تھوڑا سا اور ڈیپ جائیں تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ پہلی آیت میں فزیکل چیزوں کو سامنے لانے کی بات ہو رہی ہے اور دوسری آیت میں مانوی چیزوں کو سامنے لانے کی بات ہو رہی ہے. یعنی پہلی آیت میں تو انسان کو باہر لانے کی بات ہو رہی ہے، دوسری آیت میں اس کے اعمال اور خاص طور سے صدر کا جب ذکر ہو رہا ہے تو اس کا مطلب کوئی عمل کس نیت سے کیا وہ بھی سامنے لا کے رکھ دیا جائے گا. ورنہ سینے میں تو دل ہے، دل کو نہیں لا کے رکھا جائے گا. بلکہ ما فی صدور کا مطلب یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ نے نماز تو پڑھی ہے، بہت لمبی آپ نے نماز پڑھی، لیکن وہ کس کے لیے پڑھی، نیت کیا تھی آپ کی، یہ آپ کے سن، دل آپ کا یہ بتائے گا.
تو وہ بھی سامنے لا کے رکھ یہ دیا جائے گا. جو गुनाह ٹھیک ہے ना. छुप के किए होंगे वो भी ना, کیا کہا آپ نے, میں سن نہیں پایا. जो छुप के गुनाह होते हैं वो भी तो सुदूर के अंदर आ ہاں, जाएंगे چھپ ना. کے جو گناہ ہے وہ بھی سامنے لا کے رکھ جائے گا. ان ربہم بہم, بے شک ان کا رب, بہم ان سے, پریپوزیشن, ہم مطلب پروناؤن ہے, بے شک ان کا رب ان سے, یوم اذن, اس دن, لخبیر, باخبر ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو خبیر کے فعیل کے وزن کے بارے میں نے کچھ بتایا اس سے پہلے, کسی کے ذہن میں ہے؟ بہت زیادہ جاننے میں. بہت زیادہ کا معنی, لخبیر بہت زیادہ باخبر ہوگا. تو لام تاکید کے لیے اور خبیر فعیل کا وزن بھی تاکید کے لیے آتا ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ سامع اور سمیع کے اندر جو فرق ہے. ان ربہم بہم, بے شک ان کا رب, اس دن, یوم اذن کا مطلب اس دن, اس کو آپ الگ الگ کریں گے تو یوم اذا کہہ لیں آپ, دن جب, ملا کے ہم ترجمہ کرتے ہیں اس دن. تو ایک ہی ورڈ ہے یہ, لیکن بنا کیسے وہ میں آپ کو بتاؤں. یوم اذن, ان ربہم بہم, بے شک ان کا رب اس دن, یوم اذن, اس دن, لخبیر, باخبر ہوگا. ختم آیت. تو اسٹارٹنگ والا پارٹ جو مشکل تھا, اس طرح 10 والا پارٹ مشکل نہیں لگا ہوگا آئی تھنک. کیا خیال ہے؟ جی. easy ہے sir. تو شروع میں آ کے ڈرا دیا سورہ نے بس, باقی تو آسان تھا بعد میں. عادیات, اب وہ شروع والا نہ ڈراتے نا تو پھر اہل عرب کو لگتا نہیں کہ کچھ عربی کھڑکی ہے ذرا, ان کو چاہیے خطرناک سی کچھ. تو ان کو ان کے حساب سے, یعنی ان کو اس ایک ہی سورہ کے اندر زبان کی مات بھی دیا, اور ساتھ میں ان کا جو اپنا جنگی وہ تھا وہ بھی دونوں ساتھ میں. تو انہی دونوں پہ فخر تھا, اور دونوں سن کر کے مزہ آ گیا ہوگا اہل عرب کو. جیسے ہم لوگ غالب کو سن کے, غالب تو خیر اب مشکل ہو گئے, کوئی اچھا شاعر ہو اس کو سن کے ہم آ جاتے ہیں نظر. چلیے ابھی ٹائم ہے, انشاءاللہ اگلی سورہ اسٹارٹ کر سکتے. سورہ زلزال, تھوڑا سا الفاظ اس میں بھی آپ کو ایسے دکھائی دیں گے جو یاد رکھنا پڑے گا. اذا مطلب, بسم اللہ الرحمن, جب. جب. زلزلتل, جو اس کا ورب ہے, زلزلہ, یزلزلو, زلزلتن, یہ بھی باب فعللہ ہے. زلزلہ. یزلزلو, زلزلتن. زل. اب زلزلہ تو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے نا, جی جی. تو عربک نے اردو سے لیا ہوگا نا, نہیں. کیونکہ ہو ہی نہیں سکتا ایسا, کیونکہ عربی اردو پیدا ہوئے 12ویں 13ویں صدی میں, اور یہ تو چل رہی ہے جی. نہ جانے کتنے زمانے سے. اذا زلزلت, اب یہاں پہ جو ہے وہ مجہول ہے. اذا زلزلت الارض, معنی اس کا ہے ہلا دینا, وہی زلزلہ جو معنی ہے ٹو شیک. جب ہلا دی جائے گی, الارض زمین کو, زلزالہا, زلزالہا کا کیا ترجمہ کر سکتے ہیں؟ مفعول مطلق کس لیے آتا ہے؟ سر ارتھ کو ایک پختگی لانے کے بول لیے. سکتے ہیں. ہاں, تاکید کے لیے, انسسٹ کرنے, اچھی طرح سے تاکید. ہلا دیا جائے گا. ٹھیک ہے نا. آپ دیکھ رہے ہیں حالت نصب میں بھی ہے. تو شیخ صاحب, یہ جو ارض ہے میسکولین ہے فیمنین ہے؟ سر اس پہ وہ نہیں آئی, تنوین نہیں آئی. کس پہ؟ زلزالہ. آپ بتائیے کیوں نہیں آئی, کوئی اور بتائے. اچھا سمجھ گئے بندے, ہاں یار سمجھ گئے, مضاف مضافل ہے. مضاف مضاف, مضاف پہ تنوین نہیں ہے, اس کا ہلایا جانا. چلے ٹھیک ہے. جی. شیخ صاحب آپ سے سوال کیا تھا میں نے, جی جی, یہ مؤنث ہے. وجہ تا بھی نہیں دکھ رہا, ہاں. الف حمزہ بھی نہیں دکھ رہا, یا کھڑا زور بھی نہیں دکھ رہا. یہ سر وہ نام یاد نہیں ہے, جیسے الا سوق, یہ جو اپنا مارکیٹ ہے وہ بھی ہے نا, اس طرح کی ہے یہ. سماعی بولتے ہیں, ہم سماعی, سنا گیا ہے. سیمائے. تو ان جی کی جی. لینگویج ہے, ان کے ابا کی لینگویج ہے, وہ جیسے یوز کریں گے ہمیں یوز کرنا پڑے گا. مطلب اہل عرب کی بات کر رہا ہوں میں. اذا زلزلت الارض, جب ہلا دی جائے گی, زلزالہا, اچھی طرح, میں 2-3 بار اس کو ڈسکس کر چکا ہوں. زلزلت جو آپ کو ورڈ دکھائی دے رہا ہے, یہ آپ کو ماضی لگ رہا ہے یا مضارع؟ سر ماضی. لیکن ابھی بات ترجمہ کیا کر رہے ہیں ہم؟ مضارع. وجہ, پاسٹ, کیونکہ قیامت کی بات ہے. یعنی اس کا ہونا اتنا ہی یقینی ہے جیسے کوئی پاس میں ہو چکا. جتنا پاسٹ. یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف عربی کے خاص, اردو میں ہم یوز کرتے ہیں. جیسے کسی سے میں نے کہا میں 10 بجے پہنچ جاؤں گا, اور میں 10 بجے پہنچا نہیں, اس نے کال کیا, یار ابھی تک تم آئے نہیں, 10:05 ہو گیا, تو میں نے کہا میں پہنچ گیا بس.
اب یہ پہنچ گیا، بس پہنچ گیا کا ورڈ جو ہے یہ پاس کے لیے یوز ہوتا ہے یا فیوچر کے لیے؟ پاسٹ. پاس کے لیے. لیکن پہنچا نہیں ہوں پھر بھی بول رہا ہوں پہنچ گیا، اس کا مطلب بس پہنچ گیا، مطلب آئی ایم شیور دیٹ آئی ول ریچ. ٹھیک ہے نا، میں بالکل کنفرم ہوں کہ آپ تک میں پہنچ جاؤں گا. اس طرح شاید انگلش کا تو مجھے اگزامپل نہیں دھیان میں آ رہی ہے، لیکن اردو میں اس طرح کے ہم لوگ بہت سارے استعمال کرتے. ہو گیا بس کام آپ کا، ہوا نہیں ہوتا ہے پھر بھی کہتے ہیں بس ہو گیا آپ کا کام، آپ ہی کا کام کرنے جا رہا ہوں میں. تو ماضی کو استعمال کرتے ہیں. تو یہ اس لیے بھی سمجھنا ضروری ہے کہ کچھ لوگ قرآن میں غلطیاں جب نکالنے بیٹھتے ہیں تو اس طرح کی بھی غلطیاں نکالتے ہیں کہ یہ پاسٹ کیوں یوز کیا، یہ تو بہت بات کی بات ہو رہی ہے، پریزنٹ فیوچر یوز کرنا چاہیے. تو ان سے سب سے پہلے ہم کہتے ہیں کہ اصل گرامر سے ہم قرآن کو نہیں ناپتے ہیں، ہم قرآن سے گرامر کو ناپتے ہیں. قرآن میں جو ہمارا مینشن ہوگا وہ گرامر کی بنیاد بنے گی. کیونکہ گرامر بعد میں بنی ہے، یعنی سمجھ لیجیے کہ چیزوں کو دیکھ کر کے گرامر کو بنایا گیا. ایسا نہیں تھا کہ کوئی چیز گرامر موجود تھی اور اس کے مطابق ہم نے اس کو بنایا. آپ بہت ساری بکس اگر ایسے سرچ کریں گے نان مسلمس کی، پیرو. 22 غلطیاں قرآن میں تو اس طرح کی، یا عیسائیوں کیا بہت ہوتا ہے کہ 50 غلطیاں قرآن کی، اور اس طرح کی غلطیاں وہ گن کر کے بیٹھے ہوتے. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا. اخرج یخرج اخراجن کوئی نیا ورڈ نہیں ہے. کیا معنی ہوتا ہے؟ نکالنا. 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 وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ اور زمین نکال دے گی. أَثْقَالَهَا اپنے بوجھ کو. ثقل جمع اثقال بوجھ کے معنی میں. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا اور زمین اپنے بوجھ کو نکال دے گی. سوری، کس جمع کیا بتایا تھا؟ اسقال کس کی جمع ہے؟ اثقال یہ جمع ہے ثقل کی، تا قاف لام. ثقل سر ثقیل ہوتا ہے، ثقل ہوتا ہے. ثقل ثقل اچھا. جو سنگولر ہے وہ ثقل ہے. جو آپ ثقیل کہہ رہی ہیں وہ فاعل کے وزن پر اس جی. کے لیے ہے، ان سے بہت ت- وزنی کے لیے ہے نا، بہت بھاری کے لیے مطلب. جی سمجھ گیا. ثقلن ہوگا. ثقل جمع اثقال. جی. اچھا میں بھول جا رہا ہوں کہ یہ ان کی بھی تشریح ساتھ میں پڑھتے چلے، کچھ الفاظ کا شاید اضافہ ہو جائے. اذا حرکت لقیام الساعہ کیا مطلب ہے شیخ صاحب؟ بشرا آپ بہت خاموش بیٹھی ہوئی ہیں، یہ شیخ صاحب بتائیے. وحرکت لقیام الساعہ. میں حرکت کرے گی قیامت کی گھڑی کے وقت. قیامت کو قائم کرنے کے لیے، قیامت کو لانے کے لیے. زلزالها ای تحریکها شدید اور زیادہ اس کا حرکت کرنا، المناسب لعظمتها اس کی عظمت کے مطابق جتنی شدید ہوگا وہ اتنا وہ کرے گی. واخرجت الارض اثقالها ای کنوزها، کنوز کہتے ہیں یعنی کس کو بولتے ہیں؟ مال و دولت کو، جو اس کے اندر خزانے بنے، جی. خزانے. کنوزها وموتاها اپنے خزانے کو، اپنے مردہ کو نکال دے گا. فالقاها على ظهرها تو اس کو پھینک دے گا، علی ظہریہ اس کے پیٹھ پر، یعنی زمین کی پیٹھ پر پھینک دے گا. وقال الانسان اور کہے گا انسان، ما لها کیا ترجمہ ہوگا؟ ہائے میرا مان. نہیں، ما الگ ہے، لہا الگ ہے، آخری پوزیشن والا. کیا ہو گیا اس کو؟ کیا معاملہ ہے؟ کیا ہو گیا اس کیا کو؟ معاملہ ہے؟ ہاں لوٹ رہا ہے ارض کی طرف. مال الارض زمین کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ زمین تو کچھ ایب نارمل سی چیزیں کر رہی ہے. وقال الانسان اور انسان کہے گا، ما لها اس کو کیا ہو گیا ہے؟ یومئذ، یومئذ مطلب اس دن. اس دن. تحدث، حدث يحدث تحديثا بیان کرنا، حدث يحدث تحديثا بیان کرنا. تحدث وہ بیان کر رہی ہوگی، اخبارها اپنی خبروں کو، خبر کی جمع اخبار، جو کام اس پر کیا گیا، اس کے نیچے کیا گیا، ان چیزوں کو وہ بیان کر رہی ہوگی. تحدث. حدیث کس کو بولتے ہیں؟ بات چیت کو ہم بولتے ہیں. حدث یحدث ہم بولتے ہیں نا التحدث باللغت العربیہ. کلاس کا ٹاپک بھی میں ڈالتا ہوں، التحدث باللغت العربیہ، عربی زبان میں بات کرنا. ٹھیک ہے نا؟ تو حدث یحدث تحدیثا. کچھ پوچھ رہی ہیں سبیہ صاحبہ؟ نہیں سر. ٹھیک ہے. تو یومئذ تحدث اس دن وہ بیان کرے گی، اخبارہ اپنی خبروں کو. کہہ رہے ہیں یومئذ بدل من اذا وجوابها، یہ اس کی تشریح کرنے جی وہ جو میں نے آپ کو یومئذ کا معنی جو ہوتا ہے اس کے معنی ہے. تحدث اخبارها ای تخبر بما عمل علیہا، یعنی وہ خبر دے گی جو کچھ کام کیا گیا اس کے اوپر، من خیر و شر اچھائی میں سے یا برائی میں سے، جو بھی کام کیا گیا اس کی وہ خبر دے رہی ہوگی.
وہ آپ کو یاد ہے وہ سورہ سورہ حامیم سجدہ میں شاید ہے کہ جب یہ ہمارے باڈی پارٹس بولنے لگے ہوں گے تو انسان کہے گا کہ تجھے کیا ہو گیا، تو کیسے بولنے لگا؟ تو وہ جواب دے رہے ہوں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، کیسے تو بولنے لگا؟ ہم ایسے بولنے لگے کہ ہمیں اس ذات نے بولنے کی طاقت دی جس نے ہر کسی کو بولنے کی طاقت دی تھی۔ تو زبان، اب اس کا آپ لٹرل معنی بھی کر سکتے ہیں کہ زمین بول رہی ہوگی، اب اس میں کچھ لوگ تعویل کرنے لگتے ہیں، یعنی دکھ رہا ہوگا زمین کے اوپر، ضرورت نہیں ہے اس طرح کی کرنے کی جب واضح آیت موجود ہے، تو بول سکتی ہے زمین، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بِأَنَّ رَبَّكَ با پریپوزیشن، ان بے شک کے معنی میں، بِأَنَّ رَبَّكَ بے شک تیرے رب نے، اوحا لہا، ہم نے ایک معنی پڑھا تھا اوحا یوحی ایحاءن کا، کیا معنی پڑھا تھا؟ وہی وہی کرنا. وحی کرنا۔ اب دوسرا معنی اوحا کا آ رہا ہے، تھوڑا سا اس سے ہلکا سا ہٹ کر کے حکم دینا، ٹھیک ہے نا؟ بِأَنَّ رَبَّكَ بے شک آپ کے رب نے، اوحا لہا اس کو اس بات کا حکم دیا ہوگا، کہہ رہے نا ای امرها بذلك، سیم ہوگا ورب سر. ہے، سیم ورب ہے، اوحا یوحی ایحان جو ہم نے سورہ یوسف میں پڑھا تھا نا، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَى يوسف، ہم نے یوسف کے دل میں ڈالا یا وحی کی، جو ترجمہ تھا وہی بھی ہے۔ یہی پوچھ رہی تھی اور کچھ؟ نہیں. چلے آگے۔ جی. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا کا ہا بشرا کس کے لیے لوٹ رہا ہے؟ بشرا ایک دم سائلنٹ موڈ میں چلی گئی ہو، اتنا بھی نہیں تھکی ہو تم؟ میری آواز نہیں آ رہی ہے؟ اب آ رہی ہے آواز۔ اچھا، تو ہاں لوٹ رہا ہے. یس، کوئی آپ بتائے؟ زمین کی طرف. زمین کی ارض. ارض کی طرف۔ بِأَنَّ رَبَّكَ بے شک آپ کے رب نے، اوحا لہا اس کو اس بات کا حکم دیا ہوگا، یومئذ اس دن، یصدر الناس صدرا، یصدر صدرا لوٹنا، صدر یصدر صدرا، اس دن یصدر الناس لوگ لوٹ رہے ہوں گے، اشتاتن، اشتاتن کا مطلب گروہ در گروہ، اس کا سنگولر مجھے نہیں پتا، یہ پلورل ہے لیکن اشتاتا، ٹھیک ہے نا؟ اشتاتا اس دن لوگ گروہ در گروہ لوٹ رہے ہوں گے، لیُرَوْا اعمالہم، لام تعلیل کے لیے، اور جب لام تعلیل کے لیے آتا ہے تو حالت نصب میں کر دیتا ہے، اور جب حالت نصب میں ہوتا ہے تو جو ہے نون گر جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیُرَوْا اعمالہم، یرونا سے یرونا سے یرو ہو گئے، تاکہ وہ دکھایا جائے ان کو، اعمالہم ان کے عمل، یہ نہیں کہا یہ وہ دیکھیں گے اپنے عمل، کیونکہ ہمارے عمل اس لائق ہے نہیں کہ ہم دیکھ پائیں، دکھایا جائے گا، مجھول ہے نا؟ یہ ذرا ذرا سے فرق سے معنی، سچویشن بالکل چینج ہو جاتی ہے۔ یہ کہا جائے لیروا اعمالہم، تاکہ وہ اپنے عمل دیکھیں، ہم بھاگ کے جا رہے ہیں دیکھنے کے لیے، لیروا اعمالہم زبردستی دکھایا جا رہا ہے، دیکھو یہ تمہارا عمل ہے، یہ تم نے کیا ہے زندگی میں، صرف مجھول اور معروف سے اتنا فرق پڑ جا رہا ہے۔ یہ لذت ہے جو عربی سیکھنے کے بعد آپ کو بہت محسوس ہوگی۔ یومئذ یصدر الناس، اس دن لوگ جو ہے لوٹ رہے ہوں گے، اشتاتن الگ الگ گروہ میں، لیُرَوْا اعمالہم تاکہ ان کو دکھایا جائے ان کے اعمال، عمل کی جمع اعمال، کلیئر ہے؟ جی چلے سر. آگے۔ جی. ینصرفون من موقف الحساب، وہ پھر رہے ہوں گے حساب کی جگہ سے، ای متفرقین الگ الگ، فآخذ ذات الیمین جو رائٹ ہینڈ والے ہیں وہ جنت کی طرف جا رہے ہوں گے، وآخذ ذات الشمال اور لیفٹ ہینڈ والے الی النار جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے، لیروا اعمالہم ای جزاءها من الجنۃ والنار، یا جہنم اور جنت میں سے ان کو جزا جو بھی ہے وہ ان کو دکھایا جا رہا ہو۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ، 1.5 منٹ باقی شاید میں کر پاؤں، تو من جو یعملو کام کرے گا، مثقال، مثقال یعنی برابر کے معنی میں، مثقال برابر کے معنی میں، ذرۃ ذرے، ایٹم کو بولتے ہیں سب سے چھوٹا حصہ، ذرے کے برابر بھی کس نے کام کیا ہوگا، خیرن اچھا کام کیا ہوگا، یراہ، یرا مطلب دیکھنا، ہو مطلب اس کو، تو وہ اس کو دیکھ لے گا، ومن یعمل اور جس نے کام کیا ہوگا، مثقال ذرۃ کیا مطلب ہوا؟ ذرے کے برابر. ذرے کے برابر، مضاف مضاف الیہ، ذرے کے برابر، شرًا یرا، اب ذرۃ کی زیر کی وجہ آپ کو معلوم ہے، شرًا یرا وہ اس کو دیکھ برا
यराहू, उसको वो देख ले। मैंने तो कर दिया फटाफट जल्दी से। अब कोई डाउट रहेगा तो पूछ लीजिएगा, मुझे लगता है इसमें कोई मुश्किल है। ठीक है ना? चलिए, अल्लाह ताला इस क़यामत की हौलनाकी से हम लोगों की हिफाजत करे। सॉरी, فمن يعمل مثقال हाँ مثقال बराबर, है मिसकाल बराबर। बराबर। ये अस्काल अस्काल सिकल ये बोझ था, ये मिसकाल है ना कुछ अलग है है। उससे मुशाबाहत बना उसी से है, लेकिन यहाँ पे बराबर के माने में। मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा थोड़ा सा बाद में, अगली क्लास में भी टाइम नहीं बचा। ठीक है ना? अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम लोगों की हिफाजत करे इस चीज़ों से, और हम लोगों को अहले जन्नत में से बनाए, और अरबी ज़बान का समझना, उसकी बारीकियों को समझना हमारे लिए आसान से आसान तर कर दे।